السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم شہری جمعیت کے امیر جناب عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ وتولہ، جناب رفیق صاحب، اس جلسہ کے ناظم جناب عبدالمطلب سنابلی صاحب، جناب محسن سلفی صاحب، تمام مہمانان کرام اور تمام مصلیان کرام، اللہ کا فضل احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کسی بہانے اکٹھے ایک ساتھ بیٹھ سکے اور اللہ رب العالمین کی باتیں، اللہ رب العالمین کے دین کی باتیں کر سکے۔ میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا بہت سا حصہ فضیلت الشیخ محسن سلفی حفظہ اللہ وتعالی نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں رکھ دیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سمجھ میں بھی آئی ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب باتیں آتی ہیں تو ہمارے ذہن میں دو تین قسم کے کنفیوژنس ہوتے ہیں کہ حدیث، سنت اور سیرت، کیا فرق ہے اس میں؟ حدیث اور سنت یہ الگ چیز ہے اور سیرت مختلف چیز ہے۔ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کارنامے، تاریخ، غزوات اور غزوات کے نتائج و اثرات۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور محدثین نے عام طور سے سیرت کی یہی تعریف کی ہے اور اسی اصطلاح کو سامنے رکھا ہے۔ اس اصطلاح کو سامنے رکھتے ہوئے آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو میری گفتگو ہوگی وہ براہ راست تاریخ سے منسلک ہوگی۔ مطلب یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لچھے دار باتیں نہیں ہو سکیں گی، فیکٹس بیان کیے جائیں گے، تاریخیں بیان کی جائیں گی تو بات ذرا خشک ہوگی، جس کو سننے کے لیے صبر چاہیے، تھوڑا سا ضبط چاہیے اور تھوڑا تحمل چاہیے۔ آپ سے گزارش کریں گے تھوڑا سا صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیجیے تاکہ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات اور اس کی تمام کڑیاں آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے کلاس ہے جس میں ساری حقیقتیں، سارے فیکٹس رکھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو اہم کارنامے ہوئے ہیں، جو اہم تاریخیں گزری ہیں، ان تاریخوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کب ہوئی؟ یہ ایک عام الفیل یعنی ابرہہ کا جو واقعہ ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا، اس واقعے کے 50 دن بعد ایک عام الفیل سن 571 عیسوی 9 ربیع الاول اور پیر کا دن، یہ وہی سہانا پل تھا، خوبصورت موقع تھا جب اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا اور والدہ نے محمد اور احمد رکھا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ 3 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شجرہ نسب ہے جو حضرت آدم تک جاتا ہے، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عدنان تک پہنچتا ہے۔ محققین کی رائے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو تیسرا شجرہ نسب ہے یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ تحقیق شدہ ہے۔ پورا نام اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیں شجرہ نسب کے ساتھ تو کم از کم ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، یہ فہر جو ہیں انہی کا نام، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کے لقب سے پورا خاندان ملقب ہوا۔
کم از کم اتنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر اتنا یاد نہ رکھ سکے تو قصی بن کلاب تک تو ہمیں یاد ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنے والے ہیں, تو اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ہم اتنا جان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق اتنی جانکاری, اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے کہ اس وقت کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیوں کے درمیان, یعنی عرب کے جب چھوٹے بچے ہوتے تو انہیں دائیوں کے بیچ بھیج دیا جاتا تاکہ دایائیں انہیں دودھ پلائیں اور ان کی پرورش و پرداخت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد میں بھیج دیا گیا. حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تقریباً 6 سال کے تھے. مورخین کا اختلاف ہے, تقریباً 6 سال کے تھے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا شق صدر کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جنت کے پانی سے, آب زمزم سے بھی دھلتے ہیں اور پھر سینے میں ٹانک دیتے ہیں. یہ واقعہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں, بہت گھبرا جاتے ہیں, اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب انہیں ان کی ماں کے سپرد کر دینا چاہیے. اس خوف کے پیش نظر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے آغوش میں دوبارہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے, والدہ نے آغوش میں رکھا اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی پیدا ہوئے تھے. یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا نابالغ بچہ جس کے والد نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت آپ کے والد ماجد موجود نہیں تھے, وفات پا چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے, والدہ وفات پا گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی. 2 سال تک بڑی محبت کے ساتھ, بڑے لاڈ کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی, آپ کی پرورش کی. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا جناب ابو طالب نے کی. بہت محبت کے ساتھ, بہت مدارات کے ساتھ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی, آپ کی پرورش اور پرداخت کی. اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 سال تک دراز رہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو گئے تب تک حضرت ابو طالب کا ساتھ رہا, حضرت ابو طالب کی کفالت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے, تقریباً 15 سال کی عمر تھی. اس بیچ میں محققین نے, مورخین نے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر روشنی نہیں ڈالی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی ابھی تقریباً 8 سال. 8 سال کے بعد چند واقعات ہوئے ہیں, جیسے بحیرہ راہب کا واقعہ کہ عیسائی پادریوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں نبی ہونے والے ہیں. یہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جایا کرتے تھے. اس کے بعد سے جو واقعات ہوئے ہیں 10, 11, 12, 13, 14 سال تک, اس سلسلے میں مورخین خاموش ہے, اندھیرا ہے, کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے. 15ویں سال میں یہ تحقیق سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی کارناموں میں حصہ لیا. جنگ فجار ہے, جو قریشیوں کی اپنی لڑائی تھی, باہمی لڑائی تھی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا, اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں جو ایک سماجی کارنامہ تھا اس میں حصہ لیا. حلف الفضول کیا تھا؟ اس وقت جو سماجی ناانصافیاں ہوا کرتی تھی, سماجی ناانصافیاں, باہر کے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, باہر کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا, جو تجار آتے تھے ان کے سامان لے لیے جاتے تھے اور ان کا پیسہ نہیں چکایا جاتا تھا. اسی لیے حلف الفضول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگوں نے, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان کے لوگ پہلے سے ہی محافظ تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ الائمۃ للقریش, اس میں بہت سارے اسرار اور رموز پنہا ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ سماج کا محافظ تھا پہلے ہی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ آگے آئے اور ایک پروگرام کیا, لوگوں کی میٹنگ کی کہ آج کے بعد سے ہمارے سرزمین پر کسی کے خلاف کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس پر لوگ قسمیں
لوگوں نے قسمیں کھائیں اور اس پر لوگوں نے بیعت کیا. اسی کو کہتے ہیں حلف الفضول. نبی بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کو ذکر کیا, کئی بار اس کو یاد کیا کہ اگر اس قسم کے مواقع آج بھی ہوں تو میں اس میں شریک ہو جاؤں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر مشرکین اور کفار بھی کوئی نیک کام کریں, کوئی اچھا کام کریں, تو ہمیں بے دھڑک اس میں حصہ لے لینا چاہیے. یہ سوچ کر ہم بدگمان نہیں ہو سکتے کہ وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. اچھا کام ہو رہا ہے, سماجی اور رفاہی کام ہو رہا ہے, تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے, اسی طرح جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی کی زندگی شروع ہوتی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی کی زندگی شروع ہوتی ہے. محنت, مزدوری, روزگار, کمائی. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کو ہچکنا نہیں چاہیے حلال کمائی کے لیے. حلال کمائی کے لیے ہچکنا نہیں چاہیے. بے روزگار رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ سنت دی گئی تھی کہ آپ بھی بکریاں چرائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. ساتھ ساتھ میں نبی اکمل جزاک اللہ, معذرت چاہیں گے اس تکلف کے لیے. اور تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا. 25 سال کی عمر تھی. تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کامیاب طریقے سے کیا. مشہور ہو گئے, معروف ہو گئے کہ ایک امین اور صادق شخص ہے اور جو بہترین خاندان سے ہے, بہترین اخلاق, بہترین اوصاف کے مالک ہیں, جو بہترین تاجر ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور مزاربت کے اصول پر انہوں نے تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بھی ہوئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ بھی دیا گیا, نکاح کا پیغام بھی دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 25ویں سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں سال سے لے کر 35ویں سال تک اپنی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں, اس تعلق سے بھی مورخین خاموش ہیں, بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے. زندگی کے 35ویں سال میں, یعنی ولادت اور بعثت کے 35ویں سال میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کارنامہ انجام دیا. قریشیوں کے درمیان, مکہ والوں کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, حجر اسود کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھنا تھا. لوگ آپس میں لڑنے لگے, خاندانی مسئلہ, خاندانی عصبیت سامنے آ گئی کہ ہم اچھے خاندان سے ہیں, ہمارا یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھیں. ایک بات وضاحت کے طور پر یہ جان لیں کہ اس زمانے کے مشرکین بھی خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے, طواف کیا کرتے تھے, خانہ کعبہ کی تولیت کیا کرتے تھے. تو مشرکین تو تھے, شرک کے عقیدے پر قائم تھے, مگر وہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو احتراماً عظمت کے ساتھ ہم وہاں رکھیں, اس کے اصل مقام پر. جھگڑا ہو گیا, یہ طے پایا کہ کل ہو کر جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا. اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ کل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ کیا کہ خاندان کے سارے ہی لوگوں نے چادر کا کونا پکڑا اور حجر اسود کو اس میں ڈال کر اس کے اصل مقام پر رکھ دیا. کیا ثابت ہوا کہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے فیصلے سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو, آپ جانبدار نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے لوگ بہت خوش ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج امین کی حیثیت سے, صادق کی حیثیت سے, بہترین نوجوان کی حیثیت سے پوری طرح اجاگر ہو چکی تھی. لوگ مان گئے تھے کہ یہ بہترین نمونہ ہے, بہترین مثال ہے, یہ مختلف قسم کے نوجوان ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 40ویں سال میں داخل ہو گئے. 35ویں سال سے لے کر 40ویں سال تک کا یہ جو وقفہ ہے, اس وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جدوجہد کی ہے. بڑی بے چینی تھی اندر سے, بڑی بےتابی تھی, کچھ چیز اندر چل رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ نہیں پا رہے تھے.
وہ کیا بے قراری ہے، وہ کیا بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے انتظام سے خوش نہیں تھے۔ جو کچھ چل رہا تھا عقیدے کی سطح پر، جو کچھ چل رہا تھا سماجی سطح پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا محسوس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا ہے، کچھ اور ہونا ہے۔ لیکن کیا ہونا ہے یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشیں ہو گئے، خلوت میں تنہائی میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے اور وہاں غور و خوض کیا کرتے تھے۔ یہ موقع ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہی موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کائنات کو پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جاہل، امی ہونے کا یہ ترجمہ کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کا مطلب یہ ہے جو کنٹمپریری سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، مگر اس کائنات کے لیے جو علم ضروری تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ غار حرا میں جو تنہائی تھی، جو خلوت تھی، وہ اسی لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کائنات پڑھ رہے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا کہ اس پر عظیم کتاب کو نازل ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائق بنایا جا رہا تھا کہ قرآن کے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکیں، جس کے بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، اس کے بوجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے والے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو تیار کر رہا تھا۔ یہ غار حرا میں محنت جد و جہد کا زمانہ تھا۔ 21 رمضان کی تاریخ تھی اور سن 610 عیسوی کا موقع تھا کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچنا شروع کیا، سینے سے لگایا اور کہا اقرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ یہ جو کنٹمپریری نالج ہے، یہ جو سسٹم ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے لگایا، دبوچا اور اس کے بعد کہا اقرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہے کہ استاذ جب بچوں کو پڑھائے تو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھائے، بار بار تکرار کے ساتھ پڑھائے، اس وقت تک پڑھائے، اس وقت تک محنت کرے جب تک کہ شاگرد وہ چیزیں پڑھ نہ دے جو پڑھائی جا رہی ہے، وہ باتیں پیش نہ کر دے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کا بوجھ، قرآن کریم کا وزن پہلی مرتبہ انسانی وجود پر پڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرزنے لگے، کپکپانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے۔ بیوی نے دلاسا دیا کہ نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ بہترین انسان ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خدمت بھی کر رہے تھے، غار حرا میں ہیں، آتے جاتے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردگار عالم تربیت بھی کر رہا ہے، خدائی طور پر، غیبی طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی ذمہ داری یہاں سے بڑھ گئی۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کریں لوگوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو آپ عوام تک پہنچائیں۔ تھوڑا سا صبر اور ضبط کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، چونکہ تاریخی باتیں ہیں، خشک باتیں ہیں، بہت زیادہ مرچ اور مسالہ لگایا نہیں جا سکتا۔ کتنے خوبصورت انداز سے اگر بتائیں گے پھر بھی یہ خشک باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں۔ تھوڑا صبر اور ضبط کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ساری باتیں آج سمجھ پائیں گے، سیرت کی ساری کڑیاں آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 3 سالوں میں خفیہ دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات سازگار نہیں ہوں اور اچانک سے آپ کو وہ باتیں کرنی ہیں جو باتیں ان تمام سماج کے تمام لوگوں کے خلاف ہے، ان کے ذہن کے خلاف ہے، ان کی فطرت کے خلاف ہے، تو یہ باتیں اچانک نہیں کہی جائیں گی، دھیرے دھیرے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے جو
اقربات ہے، اپنے جو جاننے پہچاننے والے لوگ تھے ان کے سامنے رکھی. دھیرے دھیرے کر کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کل ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبلیغ کی تو بہت سارے وہ مسلمان ہوئے، بہت سارے وہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے جنہیں عشرے مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے. نبوت کے چوتھے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھلا دعوت دیجیے. وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا، انہیں ڈرایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کوئی قافلہ ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً مانیں گے. آپ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. پورا یقین دائی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی دل اور دماغ کو اپنے گرفت میں لے لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں رکھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو پلیٹ فارم میسر ہو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. کوہ صفا اس وقت کا بہترین میڈیائی پلیٹ فارم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. ہم میڈیائی پلیٹ فارم سے گزرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے. کیا آپ اس پلیٹ فارم کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. یہ اینڈرائڈ فون جو ہے یہ صرف یوٹیوب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انجوائے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بھی ہے. اس کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے موجود میڈیا کا پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیا، لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی. اب کیا ری ایکشن ہوا؟ نئی بات تھی، ان تمام لوگوں کے خلاف بات تھی جو عقیدہ بالکل مختلف رکھتے تھے، جو شرک اور کفر کے عادی تھے. ان کے سامنے پہلی مرتبہ توحید کا پیغام گیا، وہ ناراض ہو گئے. ان کا ری ایکشن، ان کا رد عمل مختلف تھا. اب یہاں سے ریزسٹنس کا سلسلہ شروع ہو گیا، مزاحمت کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایذا رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن کی طرف فضیلت الشیخ محسن سلفی حفظ اللہ وتعالى نے بات کی تھی کہ مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. یہ وہی دور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے اور پریشان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان تمام مسلمانوں کو جنہیں پریشان کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کسی حد تک محفوظ تھے کیونکہ ابو طالب کا سایہ آپ کے سروں پر تھا، ایک عظیم قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. مگر عام مسلمان جو تھے، جو الگ قبائل سے تھے، الگ خاندان سے تھے، ان پر مظالم بہت زیادہ ہو رہے تھے. ابھی نام لیا شیخ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام تھے جن کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ حبشہ چلے جائیں. یہ نبوت کا چوتھا سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 سال ہو گئی تھی. ہجرت حبشہ کا یہ جو پہلا قافلہ تھا اس کی تعداد تھی 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، کل 16 مسلمان تھے. اس میں بھی ایک راز پنہا ہے کہ جو بھی مہم انجام دے مسلمان، ان میں اپنی آدھی آبادی کو محروم نہ رکھے. عورتیں شامل تھی ہجرت کرنے میں. اپنی آدھی آبادی کو آپ اپنے ساتھ رکھو گے، یہ اس کا پیغام ہے. جہاں 12 مسلمان تھے وہیں 4 عورتیں بھی تھی ہجرت کرنے والوں میں سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حکم دیا بقیہ مسلمانوں کو کہ وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور ان مسلمانوں کی تعداد تھی تقریباً 75. اس میں بھی عورتیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا. 83 مسلمان تھے، 83 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں. دوسری مرتبہ جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں 83 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں. یہ مسلمان اپنی جان بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر ہجرت حبشہ کیا اور وہاں انہوں نے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ کیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ تھا وہ مشرکین کا اور بھی بہت زیادہ سخت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 سال ہو گئی. یعنی نبوت کا 7واں سال تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک نئی قرارداد پاس کی. وہ کیا قرارداد تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان سمیت شیب ابو طالب میں محصور کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا. سوشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا گیا. نہ کھانا جا رہا ہے وہاں، نہ پانی جا رہا ہے، نہ زندگی کی سہولیات میسر ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں نے وہاں پر مر مر کر اپنی زندگی کو گزاری ہے.
بہت سارے لوگ، بہت سارے صحابہ کرام لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد انہی مشرکین میں سے چند رحم دل لوگوں کی وجہ سے اس صحیفے کو چاک کیا گیا ہے، یعنی بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات مشرکوں سے، کفار سے بہترین ہونی چاہیے۔ یہ لوگ برے وقت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ سارے ہی لوگ RSS مائنڈ کے نہیں ہوتے ہیں، ہمیں بدگمان نہیں ہوتا ہے، بدگمان ہمیں نہیں ہونا ہے۔ سارے ہی لوگ بجرنگ دل قسم کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ رحم دل بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ منصف مزاج بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ حق پرست بھی ہوتے ہیں۔ تو اس موقع سے بھی کچھ حق پرست لوگ تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ابو البختری وغیرہ نے، کہ اس صحیفے کو چاک ہونا چاہیے اور اس صحیفے کو ختم ہونا چاہیے، بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا 3 سال کے بعد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی، یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ نبوت کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50ویں سال میں بہت سارے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئے۔ وہ غم کیا تھے؟ ابو طالب کی وفات، جو مضبوط پلر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ اوجھل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی سپورٹ کے طور پر سامنے آئی تھی، یہ بہت بڑی قوت اور طاقت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے جائیں؟ طائف چلے جائیں۔ لوگ مکہ والے پریشان زیادہ کر رہے تھے، تکلیف اور مصیبتیں زیادہ پہنچا رہے تھے، ایذا رسانیوں کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا تھا۔ ابو طالب جو ڈھال بن کر کھڑے تھے وہ سامنے سے ہٹ چکے تھے، وہ اس دنیا سے دار فانی میں چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے رہ گئے تھے۔ کفار اور مشرکین کو پورا موقع ملا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شدت کے ساتھ ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اب طائف جایا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک درس ہے کہ اگر آپ کہیں پر محنت کر رہے ہوں، چاہے وہ محنت تجارت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے اس محنت کا تعلق تعلیم سے ہو، چاہے اس محنت کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو، کسی بھی شعبے سے اس محنت کا تعلق ہو، اس سرکل میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، چینج کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ ابھی بات کی تھی شیخ نے، طائف میں کیا کچھ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نیت کے ساتھ گئے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر گامزن کر دے۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کچھ سلوک کیا وہ آپ نے سن لیا۔ اوباشوں اور بدماشوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کی، آپ پر مظالم ڈھائے، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آنے پر مجبور ہوئے۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام کیا، جس مقام پر جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنوں کا وجود، چونکہ سورۃ جن ہی ہے، جن اور شیطان کے وجود کو سائنس نہیں مانتی ہے، مگر اسلام شروع سے ہی، چونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر ایک کانسیپٹ دیا ہے آپ کو، شیطان کی جو شرارتیں ہیں، شیطان کے جو وساوس ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، یہ ساری باتیں آپ کو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شش و پنج میں تھے کہ اب کس کی حمایت حاصل کی جائے۔ لوگوں نے تو شہر بدر ہونے پر مجبور کیا ہے، مکہ والوں نے، اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں، کس کی حفاظت میں، کس کی حمایت میں واپس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو پیغام بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دو گے، میں آپ کے ہاں تشریف لانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے مکہ اپنے گھر آنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی یہ بھی مشرک تھے، اسلام پر نہیں تھے، اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا اور انہوں نے کہا بالکل آپ تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھیجا ہتھیاروں کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کر کے لے کر آؤ، اور انہوں نے پوری حفاظت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ثابت ہوا؟ یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کے تعلقات مشرکین سے، نان مسلم سے اتنے مضبوط ہونی چاہیے کہ برے وقت میں وہ آپ کے کام آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے وقت میں ان سے کام لیا تو مطعم بن عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے اولاد کے ذریعے سے واپس مکہ میں بلوایا۔ جزاکم اللہ خیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس آئے تو بہترین موقع تھا، یہ حج کا موقع تھا، ہارے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے تیار کیا تھا، جو شخصیت قرآن کے وزن کو اٹھا سکتی ہو، جو زمین اٹھا نہ سکے، جو پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس وزن کو جو شخصیت اٹھا سکتی ہو، ان کے صبر کا، ان کے برداشت کا کیا معیار ہوگا ہم اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی سمجھا ان تکلیفوں کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے ایک بار پھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں سے ملتے رہے، بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، اور انہی میں سے جو رہروان اسلام تھے، انہی میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی میں سے طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 51واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا کہ حج کے موقع سے کچھ لوگ مدینہ سے بھی تشریف لائے۔ یہ 6 لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ملے، جیسے حضرت عقبہ بن عامر، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت عوف بن حارث، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت اسعد بن زرارہ۔ یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، توحید بتایا، توحید کے جو فوائد ہیں، جو اثرات ہیں وہ بتایا، اور پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا حوال ہیں، مدینہ میں کیا حوال ہیں۔ مدینہ کے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے یہاں دشمنی ہے، تعصب ہے، خاندانی انتشار ہے، امن ہے ہی نہیں، سکون اور راحت ہے ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے رسول ہیں، جو پیغام، جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ انسانیت کے حق میں ہے، اسی سے انسانیت فلاح پائے گی، اسی سے انسانیت کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ باتیں میں یثرب والوں کو جا کر بتاؤں گا۔ یہ لوگ گئے، یہ 6 لوگ تھے، یہ لوگ گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس درمیان 2 عظیم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یعنی نبوت کے 11ویں سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 51 سال۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلا رسول کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے پیش کیا ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 51 سال۔ نبوت کے 11ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اسی موقع سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ اسراء اور معراج 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اسراء کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، یہ اسراء ہے۔ معراج کیا ہے؟ بیت المقدس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ جو گفتگو ہوئی تھی پروردگار عالم کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا۔ آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہے، پہلے آسمان پر گئے تو کون ملے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی یادداشت کے ساتھ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ تاریخ کا درس جو ہے ہماری مسجد میں، مسجد توحید میں تقریباً 2 مرتبہ ہوا ہے۔ چیزیں ذہن میں مستحضر ہو گئی ہیں، اس لیے اتنے اعتماد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ پا رہا ہوں۔ اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد پھر حج کا موقع آ گیا۔ یثرب کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہو کر گئے تھے، انہوں نے وہ باتیں بتائیں کہ ایک رسول اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کا یہ پیغام ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ملاقات کرتے ہیں۔ اس بار ان کی دعوت و تبلیغ سے یہ 6 لوگ تھے پہلے، اب ان کی تعداد 12 ہو گئی۔ یہ سب کے سب حج کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، یاد کرتے چلیے گا۔ اس میں کیا باتیں ہوئی؟ اس میں باتیں وہی ہوئی جو ان کو ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ سماجی طور پر ان کو منظم کیا جائے، ان کو متحد کیا جائے، ان کی جو بد امنی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے ہوئے کہا زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، ناانصافی نہیں کرو گے،
ظلم نہیں کرو گے، اتحاد کے ساتھ رہو گے، یہ بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے، جو 12 لوگ تھے یثرب سے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی ٹیچر کو بھیجیے، ہمارے ساتھ کسی داعی کو بھیجیے جو ہمیں مکمل طور پر اسلام سکھائے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی دین سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت کردار کا انتخاب کیا۔ یہ کردار کون ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر بہترین کردار ہے، بہترین نمونہ ہے نوجوانوں کے لیے۔ کبھی پڑھو مصعب بن عمیر کے بارے میں، کیا انسان تھے، کیا شخصیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، دولت ہے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام کی آواز، اسلام کا پیغام کانوں میں پہنچتا ہے، ساری عیش و عشرت چھوڑ دیتے ہیں، ماں سے مخالفت مول لے لیتے ہیں، غربت اور افلاس ان کا مقدر بن جاتی ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور ایسی زندگی کو انہوں نے چاہ کر پریفرنس کی حیثیت سے انہوں نے آپٹ کیا، قبول کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نوجوانوں، یہ ہمارے لیے بہترین کردار ہے۔ اپنی عیاشیوں کو یا اپنی خواہشوں کو، نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیجئے، اللہ کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کیجئے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا مقام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ٹیچر ہیں مصعب بن عمیر، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مصعب بن عمیر گئے اور انہوں نے خوب محنت کی، دعوت و تبلیغ کا پورا حق ادا کیا۔ جس علاقے میں رہ رہے تھے مدینہ میں، گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، توحید کی اہمیت سمجھائی، اور اس کے جو اثرات اور نتائج ہو سکتے تھے، جو فوائد حاصل ہو سکتے تھے، وہ ساری باتیں بتائیں۔ اب 1 سال میں لوگوں کے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ ان مسلمانوں کی تعداد جو کہ 12 تھی، اب 1 سال میں کتنی تعداد ہو گئی؟ 75 ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 75 ہو گئی۔ اگلے سال یعنی 12 نبوت میں جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر ان سے بیعت کیا۔ جب یہ 75 لوگ جو کہ مشرکین کے ساتھ تشریف لائے تھے، 75 مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اجاگر نہیں کیا تھا۔ یہ حج کرنے مدینہ کے مشرکین کے ساتھ مکہ آئے تھے، لیکن مشرکین کو بتایا نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اس کو راز میں رکھا، اخفا میں رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو کتنی حکمت عملی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرکوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور سارا کام کر رہے ہیں، مگر انہیں بھنک تک نہیں لگی کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر سے مکہ تشریف لائے اور انہوں نے راستے میں بات کی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، زیادتیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دیجئے، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مظالم کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو تنہا یہاں نہیں چھوڑیں گے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر یہ کھلم کھلا سب کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ کفار اور مشرکین مکہ اگر یہ بات سن لیتے تو وہ ان 75 لوگوں کا تیا پاچا کر دیتے، کیونکہ کفار اور مشرکین سمجھتے تھے کہ الگ سے اگر مسلمانوں نے کوئی سینٹر قائم کر لیا، کوئی محاذ قائم کر لیا، ہمارے لیے درد سر بن جائے گا۔ خاص طور پر اگر مدینہ میں مسلمانوں نے کوئی سینٹر قائم کر لیا، جو مدینہ مشرکین مکہ کے لیے عین شاہراہ کی حیثیت رکھتا تھا، مدینہ عین شاہراہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں سے مشرکین مکہ تجارت کرنے شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو یہ کبھی نہیں چاہتے تھے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہ مدینہ میں مسلمانوں کی زیادتی ہو، مسلمانوں کی بڑھوتری ہو، اسی لیے اخفائے راز میں رکھا مسلمانوں نے اس بات کو، اور یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں کریں گے لیکن خفیہ طور پر کریں گے۔ رات کا 1/3 حصہ گزر چکا تھا اور تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہاں پر وہ تمام لوگ ایک گھاٹی کے پاس موجود تھے۔ اس کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ دیکھیے وقت ہو گیا ہے، بور ہو رہے ہیں۔ جی جی دور سے آئے لوگ، اچھا بہرحال جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو
بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہماری حفاظت کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ یہ لوگ گئے اور جو بقیہ مسلمان مکہ میں تھے ان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا کہ اب مدینہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہجرت حبشہ تو ہو چکی ہے 2، اب ایک اور نیا علاقہ مل گیا ہے جہاں ہجرت حبشہ کیا جا سکتا ہے، سکون کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے۔ تو اس ہجرت میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ تھے، انہوں نے ہجرت کیا۔ اب مشرکین کو لگا کہ سارے جو مسلمان ہیں مسلمان ہو کر ایک نئے سینٹر پہ جا رہے ہیں، یہ تو عجیب و غریب ہو رہا ہے، کچھ نیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے پارلیمنٹ بلائی دارالندوہ میں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جب فیصلہ کیا وہ 27 صفر کی تاریخ تھی۔ 27 صفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقام پر سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری چیزیں بتا دی کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، لوگ میرے گھر کا گھیراؤ کریں گے، تم کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر سوئے رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی الجھن کے آرام سے سوئے، مزے سے سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے، کفار اور مشرکین کے سامنے سے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، ان کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اور نہ صرف نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوئے، 3 دن تک وہاں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کا رخ کیا، قباء گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا؟ مسجد بنائی۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ مسلمان جہاں بھی جائیں ایک سینٹر قائم کریں۔ سینٹر کیا ہونا چاہیے؟ مسجد ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا بہترین سینٹر مسجد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قائم کروائی۔ 8 ربیع الاول کو وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگوں نے بہترین طریقے سے استقبال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرمایا اور پھر مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ 3 بنیادی کام کیے سب سے پہلے پہنچ کر۔ پہلا کام یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، دوسرا کام یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا جذبہ پیدا کیا، اور دوسرا کام تھا، تیسرا کام یہ کہ یہودی جو آس پاس میں رہ رہے تھے ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے۔ کئی باتیں ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے مسجد کو سینٹر بنائیے، ساتھ ساتھ میں پہلا کام یہ کیجئے لوگوں کو جوڑنا ہے، اتحاد کی باتیں کرنی ہیں، لوگوں کو قرآن اور سنت کے عنوان پر ایک کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اسلام اور اسلام کی وہ باتیں جن کے ذریعے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو وہ دعوت نہیں ہے، وہ سیاست ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، مواخات قائم کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا؟ معاہدہ کیا۔ اس درمیان مشرکین مکہ بہت کوششیں کر رہے تھے لڑائی کرنے کی، چڑھائی کرنے کی، اور انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں معلوم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلایہ گردی شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، چڑھائی کریں گے، لڑائی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی جو بار بار گشت کیا کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ ذو العشیرہ پیش آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا مکہ سے اس کو روکا جائے۔ اس کے پاس مال دولت پورا خزانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ تجارت کرنے جا رہے ہیں، تجارت کریں گے، مال جمع کریں گے اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ اسی شاہراہ پہ مدینہ واقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو روک لیا اور سارے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ غزوہ ذو العشیرہ کے بعد جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد پیش آئی۔ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے مشن اور مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہاں سے غزوات اور معرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی غزوات اور معرکے میں گزر رہی ہے۔ مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں صحابہ کرام جھیل رہے ہیں خوشیوں کے ساتھ۔ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں، مسلمان جنگ کے لیے ہی جیتے تھے، مسلمان جنگ کی مصیبت جھیلنے کے لیے ہی جیتے تھے، اور جنگ کیسی؟ مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ چلا فلاں قبیلے کے لوگ تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ ایسے میں کیا کریں مسلمان؟ ضروری تھا ڈیفنس کرنا،
نہیں تو وجود ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو مسلمانوں کی مجبوری تھی, یہ پریشانیاں تھیں, ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں نے صبر کیا. آخر کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی ہے؟ یاد رکھیے اللہ پر 100% یقین تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم مارے گئے تو بھی اللہ کے یہاں انعام ہے, اور اگر ہم بچ گئے تو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے. یہی تو پیغام تھا, یہی تو حقیقتیں تھیں جس کے تحت وہ زندگی گزارتے تھے اور مصیبتوں کو وہ جھیلتے تھے, ان پریشانیوں کو جھیلتے تھے. اچھا, اس موقع سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے دور حاضر میں, تو کس قسم کے پیغام ہمارے سامنے آتے ہیں, کس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے 3 باتیں دور حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے. پہلی بات یہ کہ سماجی خدمت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی خدمت کی تھی. رفاہی کام کیجیے. رفاہی کام کرنے کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت کی بات کیجیے. صرف اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے, سماجی خدمت نہیں کریں گے, آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوشل انسان بنے تھے, امین اور صادق بنے تھے, لوگوں کی بھلائی کرنے والے بنے تھے, پھر داعی بنے تھے, پھر نبی بنے تھے. تو سب سے پہلے سوشل کام کیجیے, رفاہی کام کیجیے, اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بھائی صبر کرنا ہوگا, ریزسٹنس جو ہوگا تو آپ کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی. ابھی شیخ نے اس پر گفتگو کی تھی. لیکن ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک پیغام کے تحت آپ کو بھیجا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھا, ایک بات یہ بھی ہے کہ دور حاضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو مارا جائے. یعنی یہ کام عام انڈیویجول کا نہیں ہے, یہ کام حکومت کا ہے, اسلامی عدالت کا ہے. انڈیویجول سطح پر ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہو رہی ہے اس سے آپ دکھی ہو تو آپ ایک کام کرو نا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور آپ محبت رسول کا اظہار کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرو, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو. وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلائیں تم محبت کو عام کرو. یہی تو موقع ہے, اور اسلام ایسا ہی پھیلا ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کی سرشت میں داخل ہے, یہ اسلام کی فطرت میں داخل ہے. لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھیے اور سیرت رسول کا صحیح طور پر مطالعہ کیجیے. سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک دو بات ذہن میں یہ رکھیے کہ الرحیق المختوم یہ پڑھنا ہے. دیکھیے واقدی کی جو روایتیں بیان کی گئی ہیں, واقدی کی روایتوں پر تمام محدثین نے جرح کیا ہے. تو ابن سعد, ابن اسحاق کی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی لیا ہے. تو ابن سعد, ابن اسحاق اور طبری کی روایتیں اور ان کے ذریعے سے جو تاریخی لکھی گئی ہیں, جیسے الرحیق المختوم ہے, جیسے علامہ شبلی کی کتاب ہے سیرت النبی, جیسے قاضی منصور پوری کی کتاب ہے, ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیجیے. سیرت رسول کو آپ بہترین ڈھنگ سے پڑھ پائیں گے, سمجھ پائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.